صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں ہر عمل کا اجر بڑھا دیا جاتا. کتنا بڑھا دیا جاتا؟ کہ نیکی 10 گنا سے 700 گنا کر دی جاتی ہے. جیسے اگر کوئی رمضان میں ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ اس ایک نیکی کے بدلے 700 گنا بڑھا کر اجر اس کو دے رہے ہوتے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان کا مل جانا ایک مسلمان کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے. لیکن اس کو نعمت وہی سمجھے گا جس کا آخرت پر یقین ہوگا، جس کو پتہ ہوگا کہ یہ نیکیاں میرے جنت میں جانے اور جہنم سے بچنے کا ذریعہ بنیں گی. وہ پوری کوشش کرے گا نیک عمل کرنے کی اور گناہوں سے بچنے کی. لیکن جس کا آخرت پر یقین نہیں ہوگا تو وہ شاپنگوں میں لگا رہے گا، وہ کھانے پینے میں لگا رہے گا، اور وہ ٹائم ویسٹنگ میں لگا رہے گا. کیونکہ رمضان میں کئی سارے لوگ روزہ رکھ نہیں رہے ہوتے، روزہ گزار رہے ہوتے. ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہمارا روزہ کیسے نہ کیسے نکل جائے، بس آخرت ان کے ذہن میں نہیں چل رہی ہوتی. اور ایسا نہیں ہے کہ ان کا آخرت پر یقین نہیں ہوتا، آخرت پر یقین تو ہوتا ہے، لیکن جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہوتا. تو ہمیں وہ یقین پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور جیسے حدیث میں آتا ہے کہ رمضان میں ہر عمل کا اجر بڑھا دیا جاتا، تو ظاہر سی بات ہے اس میں روزہ بھی ایڈ ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، اس میں روزہ داخل نہیں ہے. روزے کے بارے میں اللہ کہتے ہیں کہ روزہ خالصتاً میرے لیے ہے، اس لیے اس کا اجر میں ہی دوں گا. جبکہ دیکھا جائے تو ہر عمل کا اجر اللہ ہی دیں گے، پھر چاہے وہ روزہ ہو، نماز ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو. لیکن روزے کے عمل کو یہ خاص فضیلت حاصل ہے جس کے بارے میں اللہ کہتے ہیں کہ اس کا اجر میں ہی دوں گا. تو انڈائریکٹلی اللہ ہمیں اس کا اجر بتا نہیں رہے. تو یہ نہیں بتانا اس کی علامت ہے کہ وہ اجر کوئی چھوٹا موٹا نہیں ہوگا. جیسے فار ایگزامپل بل گیٹس آپ سے کہے کہ آپ کو میرے یہاں دعوت ہے، اور آپ اس سے پوچھو کہ بھائی دعوت میں کیا ہے، اور وہ جواب میں کہے کہ یہ آپ کو آنے کے بعد ہی پتہ چلے گا. تو کیا لگتا ہے آپ کوئی چھوٹی موٹی چیز امیجن کرو گے؟ بالکل بھی نہیں. آپ سوچیں گے یار یہ اتنا بڑا آدمی ہے، اس کے پاس میں اتنا پیسہ ہے، اس نے کچھ نہ کچھ تو سوچا ہوگا. آپ یہ سوچ کر ہی خوش ہو جائیں گے، جبکہ اس نے آپ کو ابھی بتایا نہیں کہ دعوت میں کیا ہے. تو جب اللہ ہم سے کہہ دے کہ روزے کا اجر میں تمہیں قیامت کے دن دوں گا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اجر کوئی چھوٹا موٹا نہیں ہوگا. لیکن یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ روزے کے عمل کو اتنا پروٹوکول کیوں دے رہے، جبکہ اللہ کوئی عمل کے بارے میں یہ نہیں کہہ رہے کہ اس کا اجر میں ہی دوں گا. تو اس کے جواب میں اللہ کہتے ہیں کہ بندہ میرے لیے اپنی خواہشات کو قربان کر رہا ہوتا، یہاں تک اپنا کھانا پینا چھوڑ دیتا، جبکہ نارمل دنوں میں تو سب کچھ جائز ہے. لیکن روزے کی حالت میں وہ اپنی جائز خواہشات بھی پوری نہیں کر رہا ہوتا. تو اللہ کو یہ قربانی بہت پسند ہے. اور اس کے علاوہ رمضان میں سب سے بڑی فضیلت کی اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہے لیلۃ القدر، جس کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ یہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے. اگر ہم 1000 مہینوں کو سال میں ڈیوائڈ کریں تو یہ 83 سال 4 مہینے ہوتے ہیں، جو کہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک بہت بڑا گفٹ ہے. لیکن اللہ کا ہمیں یہ گفٹ دینا، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ امام مالک اپنی کتاب موطا امام مالک میں لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے پہلے لوگوں کی عمریں دکھائی گئی، تو آپ کو ایسا لگا کہ آپ کی امت کی عمر ان سے کم ہے. تو صرف اس وجہ سے کہ میری امت ان لوگوں سے عمل میں پیچھے نہ رہ جائے، تو اس اجر کو فل کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں لیلۃ القدر دی. اور اگر ہم پچھلی قوموں سے کمپیئر کریں تو اللہ نے ایک اور احسان ہم پر کر دی. وہ احسان کیا کیے کہ جیسے پچھلی قوموں میں فار ایگزامپل اگر کوئی 80 سال عبادت کرتا ہے تو اللہ اس کو 80 سال کا ہی ثواب دے رہے ہوتے. لیکن اس امت پر اللہ نے احسان یہ کیے کہ ہم صرف ایک رات عبادت کر رہے ہوتے اور اللہ ہمیں 83 سالوں کی عبادت کے برابر ثواب دے رہے ہوتے. تو اس سے بڑی فضیلت کی بات کیا ہو سکتی؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم لیلۃ القدر کو تلاش کریں اور اس میں عبادت کریں، اور روزے کے اصل مقصد کو سمجھیں. اور روزے کا اصل مقصد کیا ہے؟ قرآن میں سورہ بقرہ میں اللہ کہتے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. اب تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ کے اصل معنی تو ہوتے ہیں بچنے کے. اب وہ اچھی چیزوں سے بھی بچا جا سکتا ہے اور بری چیزوں سے بھی بچا جا سکتا ہے. لیکن اللہ جو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تم تقویٰ اختیار کرو، تو یہ گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ ہمیں کہہ رہے ہیں، تاکہ تمہیں ہر وقت یہ خوف ہو کہ کہیں مجھ سے کوئی گناہ نہ ہو جائے. اور یہ روزے کے علاوہ کوئی اور عمل سے نہیں آ سکتا، کیونکہ ہمیں روزے میں نہ کھانا الاؤ ہے اور نہ پانی الاؤ ہے، اور نہ بیوی کے قریب آپ جا سکتے، جبکہ عام حالت میں تو سب کچھ جائز ہے، ان میں سے کوئی چیز حرام نہیں ہے. لیکن روزے کی حالت میں ہم یہ حلال کام بھی نہیں کر رہے ہوتے. اگر کوئی گھر کی 4 دیواریں بھی ہوں گا، اسے نہ کوئی روکنے والا ہوگا اور نہ کوئی دیکھنے والا، اس کے باوجود وہ یہ عمل نہیں کرے گا. تو یہی وہ ڈر ہے جو اللہ ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتے. تو ایک مومن اللہ کی ڈر کی وجہ سے حلال کام بھی نہیں کر رہا ہوتا. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اس کے اوپر پابندی لگائی ہے، جبکہ اس کو پتہ ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھنے والا، اس کے باوجود وہ گناہوں سے بچ رہا ہوتا. تو روزے نے اس کے اندر وہ تقویٰ پیدا کر دیا جو روزے کا اصل مقصد تھا. تو جب ہم اللہ کے خوف کی وجہ سے جائز کاموں سے بھی وقتی طور پر رک جاتے، تو جن چیزوں کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے حرام کر دیے، تو ایک مومن اس کا ارتکاب کیسے کر سکتا؟
تو جیسے ہمیں روزے کی حالت میں اللہ کے آرڈر کو فالو کرنے کا حکم ہے، ویسے ہی ہمیں روزے کے علاوہ بھی اللہ کے آرڈر کو فالو کرنے کا حکم ہے۔ لیکن آج حقیقت یہ ہے کہ ہم رمضان کے بعد اللہ کو ایسا بھول جاتے کہ عید کے دن ہی فلم جانے کا پلان بن رہا ہوتا۔ مطلب جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں رمضان کا مہینہ دیے تھے، ہم ایک سیکنڈ میں لگاتے اس مقصد کو بھولنے کے لیے۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ ایک ڈھال ہے گناہوں سے بچنے کے لیے، لیکن اگر ہمارا روزہ ہمیں گناہوں سے نہیں روکتا، اس کا مطلب ہم روزہ فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے رکھ رہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں۔ کیونکہ اگر ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے رکھتے تو یہ روزہ ہمیں گناہوں سے روکتا، کیونکہ اللہ کے نبی خود کہہ رہے ہیں کہ روزہ ایک ڈھال ہے، لیکن وہ ہمارے لیے ڈھال کا کام ہی نہیں کر رہا، ہمیں گناہوں سے بچا ہی نہیں رہا۔ اس کا مطلب ہم ویسا روزہ نہیں رکھ پا رہے جیسا اللہ کے نبی نے رکھنے کا حکم دی۔ صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کئی سارے روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ہم سمجھتے ہیں ہم نے روزہ رکھ لیا بس بات ختم، ایسا نہیں ہے۔ ہمیں روزے کا اصل مقصد حاصل ہونا چاہیے، اور روزے کا اصل مقصد کیا ہے کہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے اور ہم گناہوں سے بچ جائے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، روزے کی حالت میں سب سے زیادہ گناہوں کی طرف لے جانے والی چیز اگر کوئی ہے تو وہ ہے زبان، کیونکہ نارملی روزے کی حالت میں ویسے ہی دل نہیں جا رہا ہوتا گناہوں کی طرف، سوائے زبان کے غلط استعمال کے۔ کیونکہ آپ دیکھ لو، جب رمضان میں گیدرنگ ہو رہی ہوتی تو کبھی وسیم بھائی کی برائی شروع، کبھی مجاہد بھائی کی، تو کبھی غفار بھائی کی، تو لوگوں کی برائیاں کرنے میں ہم اتنا مزہ آ رہا ہوتا کہ پتہ ہی نہیں چلتا ہمارا روزہ کدھر گیا، جبکہ وہ روزہ کسی کام کا نہیں ہوتا۔ اور زیادہ تر رمضان میں یہ ساری گیدرنگیں ہو رہی ہوتی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی گیدرنگوں سے بچیں اور ہمارے روزے کی حفاظت کریں۔